رائے صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو عمران خان کے دور کی کشمیر پالیسی ہے اور آج کے دور کی جو کشمیر پالیسی ہے، اس میں کوئی فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایسا جی، اس کے وقت ایک واردات ہندوستان نے کی اور وہ پاکستان بولا نہیں اس کے حوالے سے. تو موجودہ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. بس ایسا ہی ہے، میرا یہ جواب ہی ہے کہ کوئی پالیسی مطلب ہے اسی طرح چل رہی ہے. کوئی اس میں کوئی ایسی کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ جس سے آپ کہہ سکیں کہ کوئی نیا اس میں دیکھ رہے ہیں. اس میں وہ تبھی آئے گی جب تک اس میں کشمیری شامل نہیں ہوں گے، تب تک تو کوئی پالیسی نہیں بنے گی. فواد صاحب، آپ بطور پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر آپ نے بہت قریب سے بہت سی حقائق کو دیکھا ہے. اس میں کچھ سیکرٹس کے زمرے میں بھی آتے ہیں جو آپ ڈسکلوز نہیں کرتے. تو کوئی اب آپ کیونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو کوئی کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ بتائیں گے؟ کوئی فرق نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی کشمیر پالیسی اور شہباز شریف کی کشمیر پالیسی اب مختلف ہے یا ایک ہی ہے؟ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ جی بالکل مختلف ہے اور تبدیلی آئی ہے، اور یہ ریسنٹ ہے تبدیلی. اور یہ اس تبدیلی کا ایک دوسری تبدیلی سے جو آئی ہے اس سے بڑا براہ راست رابطہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت کی پالیسی تھی وہ پالیسی یہ تھی کہ ہم نے باقاعدہ طور پہ ایک بین الاقوامی جو منظرنامہ اس ریجن کے لیے تخلیق دیا جا رہا تھا اس پہ اپنی آمادگی ظاہر کر دی تھی. اور جب ہم نے واشنگٹن میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ ہم صدر ٹرمپ کے تحت اگر کوئی بھی کشمیر ڈسپیوٹ سیٹل ہوتا ہے تو اس پہ ہم شامل ہونے یہ عمران خان نے کہا تھا. جی یہ بھی انہوں نے کہا تھا. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مودی کے آنے کے بعد ہمیں بہت توقع ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ اس وقت کی کشمیر پالیسی اس چیز کو ہندوستان کی خواہشات کے مطابق طے کرنے کی طرف زیادہ جھکاؤ تھا اس کا. اور وہ پھر نظر آیا کہ جب 370 اور 35A کو ریووک کیا ہندوستان نے، تو ہمارا جو اس پہ رد عمل تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رد عمل اس بات کی بہت بڑی توثیق ہے، اس بات کی بہت بڑی شہادت ہے کہ وہ رد عمل ہمارا اتنا میوٹڈ تھا، اتنا انڈیفرنس کا رد عمل تھا کہ محض ہم نے ایک کلاک آویزاں کر دیا اسلام آباد کے ایک چوک میں اور ایک شاہراہ کا نام شاہراہ سری نگر رکھ دیا. اور وہ کلاک میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے کاز سے ہماری پہلو تہی کی، میں کوئی اور سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کیونکہ یہ پیغام بہت جگہ جاتا ہے، ہماری پہلو تہی کی اور ہم نے جو اس کو نظر انداز کیا، میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی شہادت ہے کہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے صرف وہ دن اور گھڑیاں گن رہے تھے جتنے دن اس قبضے کو مکمل ہو چکے تھے. تو میرے خیال میں تبدیلی ہے اور اس تبدیلی کے اثرات لوگ جلدی دیکھنا شروع کریں گے. تو یہ راجہ صاحب، آپ کو یہ تبدیلی نظر کیوں نہیں آ رہی جو فواد صاحب کو نظر آ رہی؟ اب جو بات فواد صاحب نے کی تھی، شاید وہ چونکہ میں اتنا وہ آرٹیکولیٹ نہیں ہوں، وہ بات کہہ چکے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیے نا، انہوں نے تو ایک وہ بالکل وہ اس نے کہا جو کچھ کہا، ہمارا دل خون کے آنسو رویا اس نے، جس میں پھر کہا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. وہ ہمیں برباد کر کے آئے تھے جو مودی نے ہندوستان سے. آپ کو شاید علم ہوگا یا آپ کو کہ مودی نے اس بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا کہ جب اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا کہ میں یہ مسئلہ حل کراؤں گا. وہ عملاً جان بوجھ کے اس کو، وہ سارا ایک طے شدہ بات تھی جس کے تحت یہ ہوا، یہ ساری بات ہوئی. اور جو بالکل جو ہمارا یہ ریئیکشن اتنا کمزور تھا کہ مطلب ہے کسی نے سنا ہی نہیں، دل میں ہی بات کہی انہوں نے. تو اب یہ جو موجودہ ہے یہ ابھی تو ایک انٹرم سا سلسلہ ہے. جب تک یہ نئی کوئی گورنمنٹ آئے گی پاکستان میں، جنرل الیکشنز کے بعد بنے گی، پھر آپ یہ کہہ سکیں گے کہ جی کوئی کشمیر پالیسی کے حوالے سے کوئی ٹھوس بنیادی تبدیلی جو ہے لائی جائے. اچھا، ہمارے ساتھ آزاد کشمیر اسمبلی کے اسپیکر لطیف اکبر صاحب بھی موجود ہیں. لطیف اکبر صاحب، یہ بتائیں کہ جو بھی اسلام آباد میں حکومت ہو اس کو ایسی کیا کشمیر پالیسی اختیار کرنی چاہیے کہ جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی آرزوؤں اور امنگوں کے مطابق ہو؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو پاکستان کی پارلیمنٹ کشمیر کمیٹی ہے وہ انفیکٹو ہے، وہ بڑے عرصے سے انفیکٹو ہے. اور
پاکستان گورنمنٹ کو آزاد کی لیڈرشپ کو اعتماد میں لینے کے بعد ایک پالیسی بدل جو میری ذاتی رہی ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے اور تسلسل کے ساتھ ایک پروگرام بنایا جائے کہ جس میں کشمیریوں کو آگے لے جایا جائے اور پاکستان اس کی بیک اپ پہ رہے اور اس طریقے سے تاکہ ہم آگے جا سکیں. یہ کہ خورشید کا پرانا 1960 کا یہ جو ان کا نظریہ تھا اس کو لے کے پھر وہاں پہ لوگوں نے اس کے خلاف بڑا کہا بھی گیا کہ یہ جو ہے یہ پاکستان کے مخالف ہے اور یہ وہ, لیکن ایسی بات نہیں. آج ساری دنیا اسی نقطے پہ آ رہی ہے جو کیش خورشید کا اس وقت. لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں, یہ تبدیلی ضرور آ رہی ہے. موجودہ گورنمنٹ میں یہ نہیں کہتا کہ بلاول بھٹو پیس پارٹی سے میں پیس پارٹی سے, لیکن اسی بات میں کہتا ہوں کہ جتنے ایگریسولی بلاول بھٹو صاحب نے ہر فورم پہ یا یونائیٹڈ نیشنز کو چاہے وہ شنگھائی کانفرنس میں گئے ہوں یا کسی اور کانفرنس میں گئے ہوں, لیکن وہاں پہ انہوں نے ہر جگہ سے, اور جرمنی نے پہلی دفعہ کشمیر کے مسئلے پہ بات کی, اس کی تسلیم کیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کر دی جائے کہ راہل گاندھی نے ابھی 2 دن پہلے نیشنل پریس کلب واشنگٹن میں کشمیر کے کہا کہ ایک گریٹر ڈائلاگ ہونا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کی کشمیر پالیسی ہے اور اس حکومت کی کشمیر پالیسی ہے اس میں کافی فرق ہے. بالکل فرق ہے. عمران خان کی کشمیر پالیسی تھی کو نہیں, جیسے کہ میں نے پہلے دوستوں نے یہ بات کی کہ اس نے کہا کہ یہ اس نے تو کشمیر کو ایک طریقے سے دفن ہی کر دیا تھا. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ جب آپ کشمیر کا مسئلہ پیش کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ کوئی آزاد کشمیر کی حکومت کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے؟ ہم نے تو بلاول صاحب نے اسمبلی میں خطاب کیا تھا اور میرا بھی تھا, رائے صاحب نے بھی خطاب کیا. ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے ڈیلیگیشن جو ہے ساتھ رکھیں اور اس میں ہر کشمیر ڈیسک وہاں پہ قائم ہونا چاہیے اور کشمیریوں کو سامنے لا کے پاکستان ہماری پشت پہ رہے.